कानों को फाड़ने वाली आवाज आएगी। उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपने बेटों से भी। हर शख्स उस रोज एक फिक्र में होगा जो उसे सबसे बेनियाज कर देगी। और कितने चेहरे उस रोज चमक रहे होंगे, खंदा और शादा ये नेकुकार हैं। और उस रोज कितने चेहरे ऐसे होंगे जिन पर गर्द पड़ रही होगी और उन पर स्याही चढ़ रही होगी। यही लोग होंगे इनकार करने वाले बदकिरदार। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तदा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं बहुत से उलमा कहते हैं कि दुनिया की उम्र का आखिरी बाब शुरू हो चुका है और क़यामत आने में शायद सिर्फ 50 साल बाकी हैं। वो निशानियां जिनका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, आज एक एक करके पूरी हो रही हैं। कत्लो खून, जलजले, फितनों की बारिश और ईमान की कमजोरी। अगर ये सच है तो सवाल ये है, क्या हम वही आखिरी नस्ल हैं? क्या क़यामत हमारी जिंदगी में बर्पा होगी? प्यारे दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जिस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद, सिर्फ ईमान और नेक अमल काम आएंगे? जिस दिन जमीन कांपेगी, आसमान फट जाएगा और इंसान भागने की जगह ढूंढेगा मगर नहीं मिलेगी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई हम क़यामत की दहलीज पर खड़े हैं? क्या क़यामत हमारी जिंदगी में बर्पा होगी? प्यारे दोस्तों, ये सबक आमोज और दिल दिला देने वाली वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। प्यारे दोस्तों, पर्दे के पीछे गैब की दुनिया में एक ऐसी घड़ी है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रही है। वो लम्हा जिसका वादा पहले लोगों से भी किया गया था और आने वालों से भी। वो वक्त जब आसमान लपेट दिया जाएगा, सितारे बुझ जाएंगे, समंदर फट पड़ेंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोचो, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम जानते हैं, सब एक लम्हे में गायब हो जाएगा और हम अपने खालिक के सामने खड़े होंगे, जहां न भागने का रास्ता होगा, न छुपने की जगह, न वापसी का कोई मौका। सदियों से अंबिया और आसमानी किताबें हमें इस घड़ी के बारे में खबरदार करती आ रही हैं। ये घड़ी कब आएगी, इसका वक्त सिर्फ अल्लाह ही जानता है, मगर ये यकीन है कि वो घड़ी हमारे गुमान से भी ज्यादा करीब है। क्या ये आने वाले चंद सालों में होगी? क्या वाकई हम वही आखिरी नस्ल हैं जो दुनिया के लपेटे जाने के मंजर को अपनी आंखों से देखेगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन क़यामत करीब है, मैं इसे छुपाए रखता हूँ। तो क्या हम वाकई इख्तिताम के बिल्कुल दहाने पर हैं? और क्या आज हम जो निशानियां देख रहे हैं वो क़यामत से पहले की आखिरी निशानियां हैं? आज दुनिया को देखो, हर तरफ हालात बदल रहे हैं, फितना और फसाद बढ़ रहा है, गुनाह आम हो गए हैं, बैतुल मुकद्दस की हुर्मत पामाल हो रही है और बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है। क्या तुमने गौर किया कि इंसानियत किस हाल में पहुंच चुकी है? लोग जैसे गफलत और नशे में डूबे हुए हैं, उन्हें एहसास ही नहीं कि एक बड़ी घड़ी बहुत करीब आ चुकी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन तुम्हारे रब के नजदीक एक दिन तुम्हारे हिसाब के मुताबिक 1000 साल के बराबर है। और नबी करीम ने फरमाया, दुनिया की उम्र 7000 साल है और मैं आखिरी 1000 साल में आया हूँ। ये हदीस इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की जाती है। उनसे मनकूल है कि नबी करीम एक ख्वाब में मिंबर की 7वीं सीढ़ी पर खड़े थे और फरमाया कि दुनिया 7000 साल पर मुहित है और वो आखिरी 1000 साल में मबूस हुए। तो क्या वाकई हम उसी आखिरी 1000 साल में हैं? क्या वाकई क़यामत आने में सिर्फ 50 साल बाकी रह गए हैं? आज हम इन्हीं रिवायात पर बात करेंगे और देखेंगे कि इनकी असल क्या है। क्या हम इन अहादीस को इस दुनिया में नजर आने वाली निशानियों से जोड़ सकते हैं? क्योंकि आज हम जो कुछ देख रहे हैं वो भी क़यामत की निशानियों से मुताबिकत रखता है। हर तरफ फसाद और जुल्म फैल चुका है, फितने जाहिर हो गए हैं, इंसाफ गायब है, कत्लो खून आम हो गया है, हुर्मात पामाल की जा रही हैं और खास तौर पर बैतुल मुकद्दस की बेहुरमती हो रही है। ये सब वो छोटी क़यामत की निशानियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं और जमीन को बड़ी निशानियों के लिए तैयार कर रही हैं। ये हदीस सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। उन्होंने ख्वाब में देखा कि नबी करीम 7 सीढ़ियों वाले मिंबर पर खड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी सीढ़ी पर खड़े हैं। एक और रिवायत में आता है कि नबी करीम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि उम्मत को आधा दिन मजीद दिया जाए। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इस आधे दिन की तशरीह करते हुए कहते हैं कि इसका मतलब मजीद 500 साल है।
لیکن کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ روایت موقوف ہے، یعنی یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر رکی ہوئی ہے اور براہ راست نبی کریم سے ثابت نہیں ہے، چاہے اس کی اسناد صحیح بھی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مدت آخری 1000 سال سے بڑھ کر 500 سال مزید ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کی نشانیاں جو قرآن اور احادیث میں آئی ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ پیارے دوستو، چھوٹی نشانیاں یہ وہ واقعات اور فتنے ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، جیسے فساد کا پھیل جانا، قتل و غارت بڑھ جانا، اقتدار کا بگڑنا اور بڑے بڑے فتنوں کا ظہور۔ یہ سب کچھ ہمارے زمانے میں بڑی حد تک ظاہر ہو چکا ہے۔ آج ہر طرف جنگیں ہیں، قدرتی آفات ہیں اور اخلاقی زوال عام ہے۔ پیارے دوستو، بڑی نشانیاں یہ وہ بڑے واقعات ہیں جو قیامت کے بالکل قریب پیش آئیں گے، جیسے دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور یاجوج و ماجوج کا نکلنا۔ یہ اب تک ظاہر نہیں ہوئی، لیکن ان کا آنا یقینی ہے۔ پیارے دوستو، جب قیامت کا وقت آئے گا تو زمین ایک خوفناک منظر میں بدل جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ کر اندھیرے میں جلتی چنگاریوں کی طرح گرنے لگیں گے، سمندر ابلنے لگیں گے اور آتش فشانوں کی طرح پھٹیں گے، ہوائیں سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے لیں گی۔ اس وقت لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہوں گے، ایک وہ جو ڈر کے مارے اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور دوسرے وہ جو لاپرواہ ہوں گے اور پرواہ ہی نہیں کریں گے۔ پیارے دوستو، انہی لمحوں میں وہ بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا، مسیح دجال کا خروج، وہ انسانوں کو بہکائے گا اور ایمان کا امتحان لے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور زمین پر انصاف اور امن قائم کریں گے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ وہ علامت ہے جس کے بعد صرف سچی توبہ ہی قبول ہوگی۔ یاجوج و ماجوج کا خروج، یہ قوم ہر طرف فساد مچائے گی اور اپنے راستے میں سب کچھ تباہ کر دے گی۔ پیارے دوستو، آج اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو ان واقعات کے آثار آسمان پر نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جنگیں اور لڑائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، معاشرتی اور اخلاقی بگاڑ بڑھ رہا ہے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، فتنوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور قدرتی آفات پہلے کبھی نہ دیکھے گئے انداز میں آ رہے ہیں۔ تو کیا یہ سب کچھ صرف ایک اتفاق ہے یا یہ آخری زمانے کی ابتدا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ سب نشانیاں قریب آ رہی ہیں اور وہ دن قریب تر لگتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ نشانیاں کوئی دور کی کہانی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ہمارے زمانے میں ان کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ عالمی معیشت کے بحران، مذہبی اور سیاسی جنگیں، فتنوں کا بڑھ جانا اور ایسی قدرتی آفات جو انسانیت کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اصل میں یہی وقت ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں سے پہلے چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹے واقعات دیکھنے میں عام لگتے ہیں، مگر یہ فتنوں کے پھیلنے کی رفتار کو بڑھاتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں جھوٹ اور خیانت کا عام ہونا، حتیٰ کہ قریبی رشتوں میں بھی اخلاقی بگاڑ اور ہر جگہ بدکاری کا بڑھ جانا، زلزلوں اور قدرتی آفات میں اضافہ، قتل و غارت عام ہونا اور خون کی بے قدری، دین کا علم کم ہونا اور جہالت بڑھ جانا، دنیا اور مال کی محبت کا اصل قدروں پر غالب آ جانا۔ پیارے دوستو، سوال یہ ہے، کیا یہ سب کچھ صرف اتفاق ہے یا یہ واضح نشانیاں ہیں کہ ہم دنیا کے آخری زمانے میں جی رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر نشانیاں ہمارے ارد گرد پوری ہو رہی ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں وہ واقعات ہیں جو آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں تاکہ انسان کو تنبیہ ملے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ اہم ترین نشانیوں میں سے جو احادیث نبویہ میں بیان کی گئی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ فساد اور خیانت کا پھیل جانا۔ آج ہم اکثر سنتے اور دیکھتے ہیں کہ خیانت بڑھ گئی ہے، چاہے ذاتی تعلقات میں ہو یا ملکوں کے درمیان۔ جھوٹ عام ہو گیا ہے اور سچائی بہت کم رہ گئی ہے، حتیٰ کہ ان اداروں میں بھی جہاں سے مثال قائم ہونی چاہیے تھی۔ اخلاقی کمزوری اور گناہوں کا پھیلنا۔ آج معاشرے میں بے حیائی عام ہو گئی ہے اور برائیاں کھلے عام ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیو کھلم کھلا دیکھی جا سکتی ہیں جنہوں نے حیا کو کمزور کر دیا ہے۔ زلزلوں اور قدرتی آفات کا بڑھ جانا۔ پچھلے برسوں میں ہم نے دیکھا کہ زلزلے، طوفان، سیلاب اور مختلف قدرتی آفات بڑھ گئی ہیں۔ یہ صرف عام فطری واقعات نہیں ہیں، بلکہ ان کو قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ قتل و خون کا بڑھ جانا۔ دنیا میں جنگیں اور جھگڑے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ جگہ جگہ قتل عام ہو رہا ہے، زمین خون سے بھر گئی ہے اور لوگ ہمیشہ خوف میں جی رہے ہیں۔ علماء کا پیچھے ہٹنا اور دین کے بارے میں جہالت کا بڑھ جانا۔
وہ زمانہ جب لوگ علماء سے رہنمائی لیتے تھے اب پیچھے رہ گیا۔ آج دین کا شعور ختم ہوتا جا رہا ہے اور ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں مگر حقیقت میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ دین کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے اور جہالت بڑھتی جا رہی ہے۔ مال اور دکھاوے کا اصل قدروں پر غالب آ جانا۔ اب زیادہ تر لوگوں کی زندگی کا مقصد دولت کمانا اور دنیاوی شان و شوکت دکھانا ہے۔ اخلاق اور انسانیت پیچھے رہ گئی ہیں۔ سوشل سٹیٹس اور دکھاوا اصل قدروں اور سچائی سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ ہم واقعی دنیا کے آخری 1000 سال میں جی رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول احادیث کے مطابق قیامت آنے میں شاید صرف 50 سال باقی رہ گئے ہیں۔ یہ 50 سال صرف ایک عدد نہیں بلکہ ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات درست کریں اور اس دن کی تیاری کریں جس دن نہ دولت کام آئے گی نہ عہدہ بلکہ صرف نیک عمل ہی بچائے گا۔ ان سالوں کو یوں ہی ضائع نہ کریں بلکہ انہیں اپنی زندگی کی اصل تبدیلی بنا لیں۔ ابھی سے توبہ شروع کریں، سچائی اپنائیں، نیت صاف کریں اور ایسے عمل کریں جو اللہ کو پسند ہوں۔ قیامت ہماری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہو سکتی ہے۔ شاید یہ 50 سال اللہ کی طرف سے دی گئی ایک مہلت ہو تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایمان اور نیک اعمال کی سچی کہانی بنا سکیں۔ پیارے دوستو، آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکل وقتوں میں ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اپنی عبادت کی طاقت دے اور فتنوں میں ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو ابھی بات سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا دل دے جو تیری عظمت سے ڈرے، ایسی زبان دے جو تیرا ذکر کرے اور ایسے عمل دے جو تجھے راضی کریں۔ یا رب، ہمیں صبر اور یقین عطا فرما، ہماری آخرت اچھی بنا، ہمیں ہر برائی سے بچا اور ہماری عمروں اور اعمال میں برکت ڈال۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری کمزوریوں پر رحم فرما اور ہمارے دلوں کو اپنے ایمان کے نور سے دھو دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔